میلاد کو پسند نہیں کرتے. آقا خود میلاد کو پسند کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کہتے میری میلاد کا دن ہے. ہزاروں اولیاء، ایک نہیں ہزاروں اولیاء. یہ حدیث کا حضور کا میلاد ہوا، رحمتیں دنیا میں آئی، مصیبتیں دور ہوئیں. یہ سارا اولیاء سارے غلط تھے، یہ تبلیغی والے صحیح ہیں، اچھے کام تو کرتے ہیں، نقص آ گیا بیچ میں. یا اللہ ان کو معاف کر دے گا، یا انشاءاللہ حضور کے میلاد سے کتراتے ہیں. ہم نہ دیوبندی ہے، نہ بریلی ہے، نہ ادریسی ہیں. یہ کوئی اگر وقتی طور سے دیکھیں، میں اس خیال کا آدمی ہوں، چھوڑ بھی دے تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کریم جو بات کہیں وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. نبی کریم کی زبان سے جو بات نکلے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دیوبندی بن گئے وقتی طور سے، بھائی تو یہ خیال تھوڑا میرے موافقت میں آتا ہے، اور بعد میں چھوڑ دیا، مجھے شک پڑتا ہے کوئی. لیکن نبی کریم کی زبان سے ثابت ہو گئی کوئی بات، تمہارے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. کہ حضور کی زبان سے نکلا، حضور اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. اللہ کی وحی کبھی غلط ہوتی ہے؟ اور آقا نے خود کہا میری زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی. اور تم نے اگر دو چیزیں نہیں چھوڑی، فرمایا لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد بھٹک نہیں سکتے. اللہ کے قرآن میں جو بات آ جائے، وہ سنتی جو میرے طریقہ کار میں نے سکھائی ہو، اگر اس کو نہیں چھوڑا تم نہیں بھٹک سکتے. تو آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فلانا کہتا ہے ایسا، فلانا. اولیاء کا رتبہ انبیاء سے زیادہ ہے. سارے انبیاء مل کر بھی حضور کے جوتے کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور کی تخلیق ان سے علیحدہ ہے. یہ جو مجسم تجلی کہتے ہیں، چھوٹا لفظ نہیں ہے. آپ تجلی سے بنے ہوئے ہیں.